کہ میں نے تو ایک اصلاحاً یا میں نے کسی پہ تنقید کرتے ہوئے بات نہیں کی، میں نے تو ایک کلپ اپلوڈ کیا کہ فیل کوئی بھی کر سکتا ہے، مدارس کو اس میں انوالو نہیں کرنا چاہیے۔ باقاعدہ میں نے جو مدرسہ دیوبند کی طرف یا یہ مفتی عزیز الرحمان کے مدرسہ اسلامی کی طرف انگلی اٹھائی جا رہی تھی، میں نے اس کا رد کیا ہے، اور میں نے تو جو یہ لبرل قسم کے لوگ ہیں بڑی ایمانداری کے ساتھ ان کو رگڑا لگایا ہے، اور میں نے مدارس کے دفاع میں ایک پورا کلپ اپلوڈ کیا، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی بھونگی نہیں ماری، کوئی یعنی وہ یک طرفہ بات نہیں کی۔ باقاعدہ طور پر میں نے حدیث کی روشنی میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ مفتی صاحب سے اگر یہ عمل سرزد ہوا ہے تو سزا مفتی کے صاحب کے لیے ہے، یا کسی دیوبندی یا کسی فرقے یا کسی کو بدنام نہ کیا جائے۔ میں نے بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے، دیوبندیوں کی تقریباً یہ ایک حق میں جاتی ہے کسی ایک لحاظ سے۔ اس کے بعد جب میں نے نجی گروپ میں یہ بات کی کہ یہ دیوبندیوں کے مدارس کو چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے، تو مجھے کہا گیا جی کہ تم یہ غلط کر رہے ہو، دیوبندیوں کے مدارس کے اوپر تم یہ جو ہے نا اٹیک کرتے ہو، یہ کر رہے ہو، یا اس طرح کی گفتگو میرے اوپر یعنی لائی گئی۔ تو جناب میں بڑی معذرت کے ساتھ، میری ایک انداز نہیں ہے لیکن مجبور کر رہے ہیں آپ لوگ، تو یہ چند ایک باتیں سن لیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دیوبندیوں کو شروع سے ہی ان کے بڑے بڑے امور نے جو ان کی حرکتوں سے، ان کے معاملات اور ان کے کتابوں کی جو عبارات ہیں ان سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت شروع سے ان کے اکابرین کی اس طرح سے تھی۔ پھر یہ میں دیکھو اللہ کی قسم ہے میں یہ تنقیدی گفتگو نہیں کر رہا، میں بالکل یہ وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے چند ایک عبارات رکھوں گا، کتابیں رکھوں گا، اور کتابوں کی روشنی میں آپ خود فیصلہ کیجیے گا کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اکابرین دیوبند جو ہیں بڑے بڑے، ان کے اندر یہ چیز پائی جاتی تھی، اور انہوں نے ایک طریقے سے تربیت کی ہے کہ پھر یہ شروع سے ہی علماء دیوبند میں یہ چیز قوم لوط والا عمل ڈال دیا گیا ان کے دماغوں میں، اور پھر یہ جلدی اس گناہ میں انوالو ہو جاتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دیوبند کے علاوہ لوگ اس میں انوالو نہیں ہوتے ہیں، ہر مسلک کے لوگ ایسی گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، میں مسلک پر اٹیک نہیں کر رہا، لیکن میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ دیوبند کے ہاں زیادہ یہ کیوں پائی جاتی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں چند سال قبل علماء دیوبند کے مدرسے دیوبند میں ویڈیو وائرل جو ہوئیں اور اسی طرح سے ویڈیو بنائی گئیں، اور 25 سے زیادہ علماء دیوبند ان کی ننگی ویڈیو، جیسے کہ مفتی عزیز الرحمان صاحب کی ویڈیو آئی ہے نا، اسی طرح کی ویڈیو میرے پاس موجود ہے، میں تھوڑی سی لگا دیتا ہوں، ادھر لگا دیتا ہوں، اوپر دیکھیں، بس کاٹ دی نہ کاٹے ادھر دیکھیں، بس کاٹ دیں خلاص۔ تو اس طرح کی ویڈیو علماء دیوبند کی، اور بچوں نے خود بتایا کہ ہمارے ساتھ یہ کارروائی ہوتی رہی۔ کیا نام آپ کا؟ کیا نام ہے صاحب کا؟ محمد شیر خان۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ دلی میں رہتے ہیں۔ کیا کرے آپ کے گلی کام کرے۔ کب ہو رہا ہے؟ کل رات میں آپ کون سی جماعت میں پڑھتے؟ اس سے پہلے بھی ہوا آپ کے ساتھ؟ آپ کون سی جماعت میں پڑھتے؟ علی فلامی جماعت میں پڑھتے۔ اس سے پہلے بھی ہوا آپ کے ساتھ؟ علماء دیوبند کا جو مدرسہ ہے قاسم نانوتوی کا، انڈیا کے اندر سب سے پہلا مدرسہ دیوبند کا، اس کے اندر بھی معاملات ہوئے، اور پھر وہ رپورٹ پولیس میں ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد کئی ایک مدرسے ہیں پاکستان کے اندر جن کے اندر یہ واقعات پکڑے گئے اور ہوئی ہیں، وہ سارے دیوبندیوں کے مدرسے تھے، ان میں قوم لوط العمل۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب آپ دیکھیں مولانا اشرف تھانوی صاحب جو ہیں، اب آپ دیکھیں میں نے مفتی اس وقت منظور مینگل صاحب ہیں، ان کا درس بخاری میں نے سنا، تو انہوں نے جو ہے وہ بخاری کے درس کے اندر ایسی واحیات قسم کی باتیں وہ کرتے ہیں کہ خود بخود بچے جو سن رہے ہوتے ہیں نا، ان کی جو مسالے دے رہے ہوتے ہیں، وہ تو شہوت ابھرتی ہے۔ یعنی اگر آپ کوئی ایسا مسئلہ بھی بیان کر رہی ہیں، یعنی آپ بیوی کے ساتھ ہم بستری کا مسئلہ بیان کر رہی ہیں، ہم بستری کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں اگر آپ شریعت کی روشنی میں، تو اس کو بھی اس طریقے سے بتائیں کہ بچے کو کم سے کم شہوت تو نہ آئے نا۔ اب آپ بیوی کو کے ساتھ ہم بستری کرنے کا طریقہ بتائیں اور ساتھ میں اس طریقے سے بتائیں کہ بچوں کو شہوت ابھر آئے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تفسیر قرآن نہیں پڑھا رہے،
یہ درس بخاری نہیں دے رہے بلکہ آپ بچوں کے اندر شہوت ابھارنے ہیں. تو وہ جس بچے کے اندر آپ شہوت ابھاریں گے وہ درس بخاری کے بعد وہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہوگا؟ شہوت کو ریلیز کرنے کا طریقہ چل رہا ہوگا. تو آپ دیکھیں یہ اب اسی طرح مولانا اشرف تھانوی صاحب کی یہ ملفوظات ہیں، ملفوظات حکیم الامت، جلد نمبر 17 ہے. اس کے اندر رسالہ ہے حسن العزیز. اس کے اندر کہتے ہیں کہ لوگوں نے ذکر کے متعلق گفتگو کرنا شروع کی کہ ذکر اللہ کے اندر لذت محسوس نہیں ہوتی. تو مولانا صاحب کہتے ہیں کہ لوگوں نے لذت کو مقصود سمجھ رکھا ہے کہ یہ شرک سری ہو رہا ہے. طریق میں یعنی لوگوں نے ذکر اللہ کے اندر جو لذت ڈھونڈتے ہیں یہ شرک سری ہے، کیونکہ انہوں نے لذت کو مقصود سمجھ رکھا ہے. طریق میں کہ اگر لذت میں ہی مقصود ہے تو بیوی کی بغل میں لے کر، یعنی بیوی کو اگر لذت لینا ہی مقصود ہے تو ذکر اللہ کی طرف مت جاؤ، بیوی کو اپنی بغل میں لے لو. مولانا اشرف تھانوی صاحب کیا کہتے ہیں دیوبندیوں کے لیے؟ بیوی کو بغل میں لے لو تو بیوی کو بغل میں لے کر کے ذکر کیا کریں اللہ کا، واللہ بہت لذت آئے گی. یعنی ذکر کرنا ہے تو بیوی کو بغل میں لو اور پھر ذکر کرو، مولانا تھانوی صاحب کہہ رہے ہیں، اور بہت لذت آئے گی. اور ایک ضرب بیوی پر لگاؤ ادھر اور ایک ضرب ادھر لگاؤ، ایک ضرب ادھر ایک ضرب ادھر، اللہ کا ذکر کرو، ایک ضرب ادھر لگاؤ ایک ادھر لگاؤ، لذت آئے گی. تو لذت اگر مقصود ہے تو آپ خود بتائیں کہ مولانا تھانوی صاحب کہہ رہے ہیں ہائے ہائے کہ اگر لذت لینا ذکر میں مقصود ہے تو ذکر کرو. تو طریقہ کار یہ ہے بیوی کو بغل میں لو، ایک ضرب ادھر لگاؤ ایک ادھر لگاؤ، ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر ادھر، تو پھر مزہ آئے گا آپ کو، پھر لذت آئے گی. پھر آپ دیکھیں اسی ملفوظات کے اندر جلد نمبر 2 میں ہے الفادات الیومیہ کا جو ہے نا رسالہ. اس کے اندر کہتے ہیں کہ ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا یعنی تھانوی صاحب سے کہ ذکر میں مزہ نہیں آتا، یہ ذکر اللہ کے اندر مزہ نہیں آتا. تو اگر جواب دیا مزہ ذکر میں کہاں ہے بھائی؟ مزہ تو مزی میں ہے. مزی یعنی مزی کیا ہوتی ہے؟ آپ بیوی کے ساتھ جب ہم بستری کرنے سے پہلے بوس و کنار کرتے ہیں نا، پیار کرتے ہیں، چوما چاٹی کرتے ہیں. یہ چوما چاٹی کا لفظ بھی آگے آ رہا ہے، میں سناتا ہوں آپ کو. چوما چاٹی کرنے کے بعد جو شہوت ابھرتی ہے نا، تو یعنی ہم بستری کرنے سے پہلے جو شہوت اس ابھرتی ہے اور پانی کچا پانی نکلتا ہے اس کو بزی کہتی ہیں. تو مولانا تھانوی صاحب کہتے ہیں میاں مزہ ذکر میں کہاں ہے؟ مزہ تو ہے مزی کے اندر جو بی بی سے ملاقبت کے وقت خارج ہوتی ہے. یہاں ذکر میں کہاں مزہ ڈھونڈتے پھرتے ہو صاحب؟ یعنی میاں ذکر اللہ میں کے اندر مزہ کہاں ڈھونڈتے پھرتے ہو؟ میں گستاخی کا فتویٰ نہیں لگا رہا ان عبارات کے اوپر، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جب اس طرح سے تعلیم و تربیت ہوگی پھر رزلٹ کیا ہوگا وہ بھی آگے دکھاؤں گا. ان عبارات کو پڑھنے کے بعد، تھانوی صاحب کی عبارات کو پڑھنے کے بعد جو رزلٹ نکلتا ہے وہ بھی آگے دکھاتا ہوں. تو کہا میاں ملاقبت بیوی کے ساتھ کرو، ہاں اس کے بعد پھر مزہ لو، مزی نکلے گی، مزہ آئے گا. یہ جو ہے نا مزہ ذکر اللہ میں کہاں ڈھونڈتے پھرتے ہو؟ تو یہ تھانوی صاحب کی ملفوظات کی دوسری عبارت. ہائے ہائے ہائے، ہاں ہاں ہاں. پھر اسی طرح کا ملفوظات کمالات اشرفیہ مولانا تھانوی صاحب کی ملفوظات ہیں یہ بھی. اور یہ جناب اعلیٰ اس کے اندر کیا کہتے ہیں لوگ کیفیات کے پیچھے پڑے ہوئی ہیں، لذت کے طالب ہیں. میں کہا کرتا ہوں کہ اگر مزے کی ہی خواہش ہے تو میاں مزہ تو مزی میں ہے. ہائے، اگر مزہ ہی لینا ہے تو مزہ تو مزی میں ہے. بیوی کو بغل میں لو
اور بیٹھ جاؤ اطمینان کے ساتھ اور جاؤ اور چوما چاٹی کرو. یہ ہے دیوبند کے علماء، ان کی یہ تربیت ہے. اور پھر علماء دیوبند میں شہوت ابھرتی ہے بچوں میں، اور بچے پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ یہی کچھ کرتے ہیں جو مولانا عزیز الرحمان صاحب نے کیا ہے. اس لیے علماء دیوبند کے مدارس میں زیادہ انوالو ہیں. ان کی کتابوں میں یہ چیز، میں دیکھیں یہ بات کتابوں میں کر رہا ہوں، حقیقت میں دیکھو گے تو کیا ہوگا پھر. اور پھر کہا مزی نکلے گی، جب چوما چاٹی کرو گے مزی نکلے گی اور مزہ آئے گا. اچھا یہ ہے جناب جو اشرف ثانی صاحب کی. پھر ملفوظات کے اندر جلد نمبر 1 کے اندر یہ سوال کیا گیا ملفوظ نمبر 93 میں. فرمایا ایک صاحب نے مجھ سے کہ ذکر میں مزہ نہیں آتا، تو میں نے کہا مزہ تو مزی میں ہے، یہاں کہاں مزہ ڈھونڈتے پھرتے ہو. یہ جا بجا انہوں نے کہا ہے کہ مزہ مزی میں ہے، چسکا لینے میں ہے. ٹھیک ہے، بیوی کو چوما چاٹی کرو اور کیا کرو، صرف یہاں تک نہیں، چوما چاٹی بھی کرو، بیوی کو بغل میں لے کر کے اللہ کا ذکر کرو. ایک ادھر ضرب لگاؤ، ایک ضرب ادھر لگاؤ، ادھر 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 پھر مزہ آئے گا. پھر اسی کی جب تربیت یہ ہو گئی، پھر سوانح اشرف کے اندر مولانا تھانوی صاحب کا عمل موجود ہے. کہتے ہیں ایک بار عشق کے جوش میں حضرت والا سے بہت جھکتے اور شرماتے ہوئے ادبی زبان میں عرض کیا کہ ایک بہت ہی بیہودہ خیال دل میں بار بار آتا ہے. ہائے ہائے ہائے. تھانوی صاحب یہ مزہ والا چیپٹر پڑھایا نا، تو ایک ان کا شاگرد تھا، تو ایک شاگرد نے تھانوی صاحب سے کہا میں تھانوی صاحب میں شرما رہا ہوں، بات کر نہیں پاتا ہے، بات بڑا بیہودہ خیال آتا رہتا ہے مجھے. تو تھانوی صاحب نے کہا کہ شرماؤ مت، بتاؤ کیا بیٹا کیا مسئلہ ہے. تو حضرت والا نے اس وقت نماز کے لیے اپنی سرادرازی سے اٹھ کر کے مسجد میں تشریف لے گئے، جا رہے تھے. تو فرمایا کہیے کہیے. تو غایت شرم کے ساتھ ان کے شاگرد نے کہا میرے دل میں یہ بار بار خیال آتا ہے کاش میں عورت ہوتا. کاش میں عورت ہوتا. تھانوی صاحب کا شاگرد کہہ رہا ہے میں آپ کے نکاح میں ہوتا. جو کروائیاں ہوتی رہتی ہیں ہماری وہ تو نکاح کے بغیر ہوتی ہیں نا، تو میں عورت ہوتا تو نکاح میں ہو جاتا. تو اس اظہار محبت پر حضرت والا غایت درجہ مسرور ہو کر بے اختیار ہنس پڑے. یہ نہیں کہ آگے سے غصہ کیا، خبردار اپنے اوقات میں رہو، ایسی بات مت کرو، ایسا مت کہا، ایسا نہیں کہا. ایسا کہتے تو پھر مزی میں مزہ ہے، مزی نکلنا بس ہو جاتی. لیکن کہا کہ نہیں، حضرت صاحب بے اختیار ہو گئے اور کہنے لگے، مسرور کہنے لگے، بے اختیار ہو کے کہنے لگے کہ مسجد کے اندر تشریف لے گئے کہ یہ آپ کی محبت ہے بیٹا، یہ آپ کی محبت ہے، اس پہ ثواب ملے گا، اس پہ ثواب ملے گا. یوں تو کہتے ہو کہ وہ عمل جو بریلوی کرتے ہیں اور اس پہ ثواب کی نیت رکھتے ہیں وہ تو بدعت میں مبنی ہے. میں مولانا سرفراز صفدر صاحب کو پیش کروں، ان کی رائے سنت پیش کروں. رائے سنت کے اندر مولانا سرفراز صفدر صاحب نے لکھا ہے کہ وہ عمل جس سے جو پہلے علماء سے منقول نہیں اور اس پہ کوئی دلیل بھی نہیں اور اس پہ ثواب کی نیت سے کیا جائے تو وہ کیا ہے، وہ اس پہ بدعت ہے. وہ تو یہاں کہتے ہیں میلاد کے عنوان پر کہتے ہیں، تو یہاں کہتے ہیں بیٹا تم مسرور ہو کر جو میرے ساتھ پیار کرتے ہو اور میں نکاح میں آنا چاہتے ہو، اور نکاح میں صرف آنا نہیں چاہتے، کروائی کرنے کی بھی حسرت وہ بھی آگے آ رہی ہے. تو کہا کہ یہ آپ کی محبت ہے، ثواب ملے گا، ثواب ملے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. اور یہ تھانوی صاحب نے جو تربیت لی ہے نا، یہ اپنے اکابرین سے لی ہے. یہ آپ میرے پاس تھانوی صاحب کی کتاب ہے الرواح ثلاثہ. یہ 3 روحوں کا ذکر عقائد اولیاء کے ساتھ منسوب ہے. یہ عقائد نمبر 305 یہ سند کے ساتھ بطور سند روایت لائے ہیں، دیوبندی انکار بھی نہیں کر سکتے. یہ جو عقائد ہے سند کے ساتھ ہے. تھانوی صاحب کہتے ہیں
مجھے اپنے والد ماجد مولانا حافظ محمد احمد صاحب نے بیان کیا اور ان سے محترم مولانا حبیب الرحمان صاحب نے، یہ چچا جان حبیب الرحمان صاحب نے بیان کیا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آگے رحمۃ اللہ بھی لکھا ہوا ہے. اور ہائے 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 کہتے ہیں ایک دفعہ گنگوا کی خانقاہ پر مجمع تھا. گنگوئی اور ننوتوی دونوں ہمارے کابرین مولانا عبدالرشید گنگوئی اور مولانا قاسم ننوتوی اور ان کے مرید اور شاگرد دونوں مجمع پر تھے. تو یہ دونوں حضرات بھی وہیں موجود تھے. حضرت گنگوئی اور ننوتوی دونوں موجود تھے. گنگوئی نے ننوتوی سے محبت بھرے لہجے میں فرمایا کہ اے ننوتوی، مزی میں سارا مزہ ہے، سارا مزہ مزی میں ہے، ذکر میں مزہ کہاں ہے؟ خانقاہ کے اوپر ہم موجود ہیں، گنگوا کی خانقاہ کے اوپر موجود ہیں، یہاں دیگیں پک رہی ہیں، ذکر بھی ہو رہا ہے، لیکن مزہ تو مزی میں ہے. اے ننوتوی ذرا لیٹ جاؤ، الٹا لیٹ جاؤ. ننوتوی کچھ شرما سے گئے، مگر حضرت صاحب نے فرمایا مولانا بہت ادب کے ساتھ چت لیٹ گئے. جب ادب اتنا تھا، لحاظ اتنا تھا، پیار اتنا تھا کہ تھانوی صاحب لکھتے ہیں سند صحیح کے ساتھ، جب قاسم ننوتوی صاحب سے کہا تو قاسم ننوتوی صاحب ادب کے ساتھ مولانا گنگوئی کے سامنے جو ہے منہ نیچے کر کے اور تشریف کو اوپر کر کے لیٹ گئے، اور مولانا کی طرف کروٹ کو لے کر کے اپنا ہاتھ ان کے سینے پر رکھ دیا، جیسے عاشق صادق اپنے قلب کو تسکین دیا کرتا ہے. پر مولانا گنگوئی صاحب نے قاسم صاحب کی طرف کروٹ بدلی اور ان کی سینے کے اوپر ہاتھ رکھ دیا اور کروائی شروع کر دی. اور جو ہی کروائی شروع کی تو مولانا ہر چند فرماتے تھے میاں کیا کر رہے ہو، لوگ کیا کہیں گے. اندر چلے جاتے ہیں، پردے میں چلے جاتے ہیں. روزانہ مدرسے میں تو ہوتا ہی ہے نظام، یہاں کیوں کر رہے ہیں؟ تو حضرت گنگوئی صاحب نے فرمایا لوگ کہتے ہیں تو کہنے دو، مزہ تو مزی میں ہے. جی ہاں جی، میں نے تو صرف بات کی ہے نا، حقیقت میں یہ تم لوگوں کی اوقات ہے. میں ہوں علمی بات کرنے والا، کتابی بات کرنے والا، تو کتابوں سے دکھاؤں گا. میری شراوت والا جو مزاج تھا وہ تمہیں پسند نہیں آیا، تو پھر رضی کا ایک دوسرا مزاج بھی ہے، وہ قبول کر لے. ہاں، یہ ملفوظات کی امت جلد نمبر 19 کہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ملفوظات کے اندر ملفوظات جلد نمبر 100 اور جناب صفحہ نمبر 259 پر کہ جناب ایک لڑکی کے ساتھ تھانوی صاحب کو پیار ہو گیا. اور تھانوی یہ حکیم الامت ہیں، جو بن کے حکیم الامت. تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ ایک لڑکا کام سیکھنے دوپہر کو آیا کرتا تھا. اس کی محبت میرے دل میں اس قدر ہو گئی کہ ہر وقت اس کا خیال رہتا تھا، حتیٰ کہ خواب میں بھی نہیں بھولتا تھا. شاید کسی وقت بھول جاتا ہوں. اس پر حضرت صاحب نے لکھ دیا کہ اسے اپنے پاس سے علیحدہ کر دو، ورچنچا اس لیے کہ اسے اپنے پاس سے علیحدہ کر دو کیونکہ مزہ تو مزی میں ہے. پھر کہا کہ جب میں نے اسے تھوڑا علیحدہ کیا تو میری عجیب سی حالت ہو گئی، پریشانی بڑھ گئی. ہرگز نفس اس سے علیحدہ ہونا گوارا نہیں کرتا تھا. محبت پہلے سے زیادہ ہو گئی اور اس مضمون کے مطابق کہ مرض بڑھتا گیا جو جو دوا کی، مرض بڑھتا گیا جو جو دوا کی. یہ تھانوی صاحب ہیں سر، یہ تھانوی صاحب ہیں سر. جی تھانوی صاحب کو لڑکوں سے پیار ہو گیا اور پھر ان سے جب علیحدگی کا استادوں نے کہا تو علیحدہ رہنا بھی پسند نہیں کیا. ہائے ہائے ہائے. پھر حکایت اولیاء کے اندر لکھا گیا ہے کہ حضرت والد مرحوم، یعنی تھانوی صاحب کے جو والد صاحب بیان کرتے ہیں کہ مولانا منصور علی خان صاحب مرحوم مراد آبادی
قاسم نانوتوی صاحب کے تلازمہ میں سے تھے. ہائے ہائے ہائے، بہت پیارا واقعہ جی. اس کو میں سر کے ساتھ پڑھوں گا. مولانا تھانوی صاحب کے والد بیان کرتے ہیں کہ حضرت منصور علی خان جو کہ قاسم نانوتوی صاحب کے شاگرد تھے، وہی قاسم نانوتوی جن کا پیچھے ذکر ہو چکا ہے، وہی جناب قاسم نانوتوی صاحب جنہوں نے خانقاہ کے اوپر کروائی تھی گنگوئی سے، وہ بھی اس کروائی کے جناب والا بڑے شوقین اور ٹھرکی تھے. قاسم نانوتوی صاحب بھی ٹھرکی. انہوں نے کہا کہ اپنا واقعہ بیان کیا مولانا منصور علی خان صاحب نے کہ میں نانوتوی صاحب کا شاگرد ہوں اور نانوتوی صاحب کی طرح مجھے بھی ایک لڑکے سے عشق ہو گیا تھا. یہ مفتی عزیز الرحمان صاحب کا اکیلا واقعہ نہیں ہے، یہ تھانوی صاحب کا اکیلا واقعہ نہیں، عبدالرشید گنگوئی اور نانوتوی کا اکیلا واقعہ نہیں ہے، یہ تو تعلیمیں کی کتابوں میں موجود ہے. یہ دیکھیے جناب، قاسم نانوتوی صاحب کے شاگرد منصور علی خان صاحب کو لڑکے سے عشق ہو گیا. اس قدر محبت اور اس کی محبت ہو گئی کہ طبیعت پر غلبہ پا گئی اور رات دن اسی کے تصور میں گزرتے تھے. میری عجیب سی حالت ہو گئی، تمام کاموں میں میرا دل نہیں لگتا تھا، کسی جناب والا کوئی سمجھ نہیں آتا میں کدھر جاؤں. فرمایا ہاں بھائی وہ لڑکا تمہارے پاس کبھی آتا بھی ہے یا نہیں؟ ایک دوست نے ان سے پوچھا کہ جناب لڑکا تمہارے پاس آتا ہے کہ نہیں؟ میں شرم و حجاب سے چپ رہ گیا. تو فرمایا نہیں بھائی، یہ حالات تو انسانی پر اتر آتے ہیں، چھپانے کی کیا بات ہے. اب دیکھیں یہ کیا ہے، یہ سند صحیح کے ساتھ حکایت نقل کی ہے اشرف تھانوی صاحب نے کہ نانوتوی کا شاگرد منصور علی خان بھی لڑکوں کا ٹھرکی تھا. قاسم نانوتوی خود ٹھرکی تھا، کروانے کا بھی اور کرنے کا بھی، اور وہ بھی روایت ان کی طرف سے آ گئی. آئے. اور پھر اشرف تھانوی صاحب نے جب دیکھا نا کہ اب کنٹرول سے کام باہر ہو گیا ہے تو تھانوی صاحب نے پھر اس کے اوپر حکم جاری کیا. یہ مجالس حکیم الامت ہے، مولانا شفیع دیوبندی، مولانا شفیع دیوبندی جو معرف القرآن لکھنے والا ہے، یہ تھانوی کا شاگرد ہے. وہ کہتا ہے کہ حکیم الامت، یہ مجالس حکیم الامت کے 57 پہ کہتا ہے کہ حضرت صاحب نے اپنے پاس 9 عمر لڑکوں کو آنے سے منع کر دیا تھا کہ جو میرا اکیلا والا کمرہ ہے تصنیف والا جہاں میں لکھتا ہوں، میرے اکیلے کمرے میں نوجوان اور خوبصورت 9 عمر لڑکوں کو نہ بھیجا کریں، مجھے اپنے نفس پر اعتماد نہیں ہے، کیونکہ مزہ مزی میں ہے اور مجھے نفس میں اعتماد نہیں ہے. یہ نہ ہو لڑکوں کو بھیجو اور میں اس کو نشانہ بنا دوں، پیل دوں. تو یہ دیکھ لو جناب، یہ ہے جو بندیوں ایسی میں کم سے کم 50 بارات پیش کر سکتا ہوں، کیونکہ آدھے گھنٹے کا کلپ ہو گیا تو میں نے سوچا اس پر اکتفا کرتا ہوں. دعا ہے کہ رب تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا